اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی اور آج ہم اس کا 70واں پارٹ کریں گے انشاءاللہ. ہم نے اب تک کیا ہے غزوہ احد اور اس کی ساری تفصیلات، اور غزوہ احد کیسے اختتام پہ پہنچی، کیسے ہم جیت رہے تھے غزوہ احد میں، پھر ہماری جیت ہار میں بدل گئی، اور پھر obviously بری طرح ہار ہوئی، جانوں کا نقصان ہوا، کافی صحابہ کھو گئے، اس میں مارے گئے، شہید ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے. ان ساری چیزوں کو پھر ہم نے کنکلوڈ کیا، اور لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہار کیا واقعی ہار تھی اور ہمیں اسے کیسے لینا ہے. آف کورس اٹ واز دا ڈیفیٹ، آف کورس وی لاسٹ، اینڈ آف کورس وی لاسٹ لائفز، اور obviously ایک دھکا پہنچا تھا، اسپیشلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بری طرح سے زخمی ہوئے تھے. لیکن اس کو ہم نے پھر آپ کو میں نے کچھ پوائنٹس بتائے تھے لاسٹ، جو ہم نے وہاں پہ ختم کیا تھا، کہ وہ ان پوائنٹس پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ہار کو ہم کیسے لیں، کہ یہ ہار تھی، پھر بھی اس میں ہمارے لیے ایک اندرونی ایک جیت چھپی ہوئی تھی اور ایک سبق چھپا ہوا تھا. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک قسم سے خیر تھا، تاکہ اللہ تعالی ہم تک کچھ اپنے پیغام پہنچانا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے، اب یہاں تک ہم نے کیا. آج میں آپ کو کچھ نکتے بتاؤں گی کہ اس میں کیا وزڈم چھپا ہوا تھا. بیٹل آف بدر اور بیٹل آف احد، یہ دونوں غزوہ بدر، غزوہ احد، دونوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں سورہ انفال اور سورہ آل عمران میں اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے نقطات ہمیں بتائیں. ٹھیک ہے، اس میں کیا چیزیں سملر تھی اور کیا فرق تھا ان دو، بیکاز یہ دو غزوات ایک کے بعد ایک تھے. ایک میں انارمس جیت تھی، بالکل 300 لوگوں کی 1000 لوگوں سے جنگ تھی اور جیت تھی، اور دوسرے میں تیاری کے ساتھ پہنچے تھے، لوگ بھی ٹھیک ٹھاک تھے، پھر ہار تھی. تو وجوہات کیا تھی، ہم نے اس میں سے کیا سبق لیا، کیسے اس کو ہم ٹیکل کریں، سمجھیں، اس کے اندر جو وزڈم چھپا ہوا تھا وہ میں آج آپ کے سامنے رکھوں گی، اور یہاں سے ہم بات شروع کریں گے. اور اس کے بعد میں آپ کو آج انشاءاللہ once I tell you the points about غزوہ بدر and غزوہ احد، کہ اس میں کیا similarities تھیں and yet they were absolutely I can say ایک دوسرے کے تضاد بھی تھے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو آج ایک نیا انسیڈنٹ بتاؤں گی، اس کے اوپر آج ہم وہ پوری سٹوری آپ کو بتاؤں گی آج انشاءاللہ. اوکے. اللہ سبحانہ وتعالی جب غزوہ بدر کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ غزوہ بدر جو تھی، اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ کو ایک فرقان بتایا ہے. فرقان جمع ہے، پلورل ہے، اور فرق. ٹھیک ہے، ہم اپنی زبان میں بھی فرق ہی بولتے ہیں کہ اس میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا. تو فرق، اگر بہت سارے فرق ہوں تو فرقان، یہ ایک فرقان جنگ تھی. یہ جنگ ایسی تھی جس میں دو فرق سامنے آ گئے، واضح ہو گئے. کیا دو فرق تھے؟ ایک تو
مسلمان اور دوسرا ٹوٹلی مشرک کافر. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے یہ جنگ میں واضح کر دیا خبیث اور پاک طیب. یہ ورڈ یوز کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نے خبیث کو طیب سے فرق کر دیا. تو تمہیں خبیث صاف پتہ چلے گا خبیث کون ہے اور طیب کون ہے. اور طیب یا پاک مسلمان کے لیے کہا، خبیث یا فلت کفر مشرک کے لیے کہا. ٹھیک ہے. تو بدر واز اے بیٹل ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین the Muslims and the mushriks. So it was as simple as that. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کلیئر کر دیا یہ مشرک ہیں یہ مسلمان ہیں، بس بات ختم. احد میں اس کا چیلنج کیا تھا؟ بدر میں تو ہو گیا یہ مسلمان ہیں یہ مشرک ہیں، یہ ڈویژن آ گیا، کلیئرٹی آ گئی، بات ختم. لیکن اب مسلمانوں میں ایک اور برانچ ہے، وہ ہے منافقین کی. تو اللہ تعالیٰ یہاں ہم کو بتانا چاہتا ہے کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ غزوہ احد کے بارے میں کہتا ہے کہ جب احد ہوئی تو اس میں نے منافقین کو مسلمانوں سے فرق بتا دیا. ایک مسلمان ہے اور ایک مسلمانوں میں چھپے منافقین ہیں، وہ لوگ جن کے اندر نفاق ہے. Now, the real nature of nifaq, if you want to understand, the thing is that ہم حسن زن دیتے ہیں. We give good thoughts and we think نہیں اب اتنے بھی برے نہیں ہو سکتے وہ لوگ، آفٹر آل مسلمان ہیں، نہیں وہ ایسے تھوڑی کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑی ایسا کریں گے. تو ہم حسن زن دیتے ہیں مسلمان کو. جب بھی ہم مسلمانوں سے ڈیل کرتے ہیں ہم مسلمانوں کو صرف اس بات کا حسن زن دیتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر تب وہ ہمیں دھکا پہنچاتے ہیں نا تو پھر ہمیں سمجھ آتا ہے ان کے اندر نفاق، یہ منافقین ہیں. مسلمان ہیں لیکن اندر ان کے نفاق چھپا ہوا ہے، تو یہ منافقین ہیں. اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ آئیڈینٹیفائی کرے اور لوگوں کے اندر ان کو کھول کر سامنے لے آئے کہ یہ منافقین ہیں، ان پہ بھروسہ نہیں کرنا، منافقین پہ بھروسہ نہیں کرنا، ان کے ساتھ ٹرانزیکشن اور ڈیلنگ میں احتیاط کرنا، کیونکہ یہ تمہیں لاسٹ منٹ پر دھوکہ دے جائیں گے، کیونکہ ان کے اندر توحید کم اور نفاق زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو نفاق سمجھنا ہو تو توحید کو اچھی طرح سمجھ لیں تو آپ کو نفاق سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو جب ٹائم آتا ہے ہمیشہ منافقین کی نشانی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے واضح کری اس پرٹیکولر جنگ میں، غزوہ احد میں، کہ جب وقت آئے گا، جب تمہیں ان کی ضرورت ہوگی، جب تم ان کو پکارو گے وہ تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے. یہ منافقین کی نشانی ہے کہ وہ وقت پہ کام نہیں آتا. آپ کو 100 باتیں بتائے گا، آپ کو 100 پرومسز دے گا، آپ کے ساتھ پورا اپنے آپ کو کنیکٹ کرے گا، لیکن جسٹ when you need that person he'll disappear. آپ کے کام نہیں آئے گا اور آپ کو کبھی صحیح ایڈوائز نہیں دے گا، اس کی ایڈوائز میں بھی کچھ ایجنڈا ہوگا. آپ کے ساتھ کبھی بھی وہ صحیح سے آگے بڑھ کر صحیح بات نہیں بتائے گا، اس میں کچھ نہ کچھ چھپی اس کی اپنی کوئی ذات شامل ہوگی. تو دیٹ از دا سائن آف اے منافق. اور وہ یہ کر کے رہے گا جیسے عبداللہ بن ابی نے کیا تھا. What did عبداللہ بن ابی do? He came with the soldiers. He came right up to the point where everybody was collected as soldiers. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سولجرز بنا کر بلا کر سب کو کر لیا، سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد لاسٹ منٹ پر اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ جنگ ہوگی، ہم ایسے ہی لا کے یہاں کھڑا کر دیے گئے ہیں، اگر لڑائی ہونی ہوتی تو ہم رکتے، پر ہمیں پتہ لڑائی نہیں ہونی اس لیے ہم واپس جا رہے ہیں. اور 300 لوگ اس کے پیچھے واپس چلے گئے. And that was defecting the army. ظاہر آرمی کمزور پڑی، 300 لوگ ایک دم لاسٹ منٹ پر منہ موڑ کر چلے جائیں
پہلے انہوں نے کہا کہ وہ آپ کا ساتھ دیں گے، پھر وہ آپ کو آدھے میں چھوڑ کر چلے گئے، تو ہاؤ ڈز اٹ ہیپن؟ اٹ از اے بگ damage to the soldiers or their morals and whatever. Anyway, so this is like an example giving you from غزوہ احد. ٹھیک ہے. in غزوہ بدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا تھا. what was the dream? ان کو خواب دکھایا کہ تھوڑے سے لوگ ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہیں اور اتنے مضبوط بھی نہیں ہیں، اور تم ان پر حاوی آ جاؤ گے. You will be able to win over them. اور اللہ تعالیٰ اس کا ذکر بھی کرتا ہے سورہ انفال میں. کہتا ہے تمہیں یاد ہے جب تم تھوڑے تھے پر میں نے تمہیں تمہارے انیمی کو تھوڑا دکھایا. تم کمزور تھے، انعام تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن میں نے تم کو دکھایا کہ تم مضبوط ہو، طاقتور ہو، اور تم اس کو عبور کر لو گے. میں نے تمہیں یہ دکھایا خواب میں. کس لیے؟ اس سے تمہارا مورل مضبوط ہوا، تم کانفیڈنٹ ہو گئے. تم نے خواب دیکھ لیا، تم نے کہا اللہ نے مجھے دکھایا میں ان کو مات کر سکتا ہوں، اللہ نے مجھے دکھایا وہ تھوڑے سے ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا تھا وہ کتنے ہیں. لیکن کیونکہ انہوں نے خواب دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تھوڑے ہیں، he was confident he can manage it, and with that morals they went and fought. یہ مضبوطی دل کی اللہ تعالیٰ نے دی، اللہ تعالیٰ نے یہ ڈھارس دی اس خواب کے ذریعے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ میں نے اس طرح اس لیے دی، اگر میں یہ خواب تمہیں نہ دکھاتا اور تمہیں یہ کانفیڈنس نہ دیتا تو تم کبھی بھی اس طرح کے کانفیڈنس کے ساتھ جا کر لڑائی کر نہیں پاتے اور جیت نہیں پاتے. اس کانفیڈنس کا ہونا ضروری تھا، اور میں نے تمہیں خواب دکھایا تاکہ تمہارا مورل اوپر جائے. ٹھیک ہے. whereas in غزوہ احد، اب ہم غزوہ احد میں دیکھتے ہیں اس کا کیا کمپیرزن تھا. اللہ تعالیٰ اس کو غزوہ احد میں اس طرح بتاتا ہے. ٹھیک ہے. آل عمران میں اس کا ذکر ہے. اللہ کہتا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، جب غزوہ بدر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکارا اور کہا کہ دیکھو مجھے نہیں پتا اینیمی کی طاقت کتنی ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا وہ کتنے ہیں، کس طرح کے ان کے پاس مطلب ہاؤ equipped they are، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے. ہمیں اب آپ لوگوں میں سے جو تیار نہیں ہے وہ لوٹ جائے، اور جو تیار ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو جب یہ غزوہ بدر بتائی تھی، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا اس میں حدیث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا تھا کہ جو واپس جانا چاہے چلا جائے. مجھے یہ پتا ہے کہ ہم تھوڑے ہیں، ہمارے پاس کم ہے، اور ان کے پاس ہم سے زیادہ ہے، تو میں کسی کو واپسی کا ہوپ نہیں دے رہا. Remember I told you that people knew that they may never return back. They are going into the death well. کہ اگر وہ اس جنگ میں جا رہے ہیں تو they may die. It was like more certain that they may not return. اس طرح کا معاملہ تھا. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ جس کو لوٹنا ہو چلا جائے ابھی، بعد میں نہ کہے میں نے بتایا نہیں تھا. تو صحابہ نے کیا جواب دیا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہم کو کہیں گے نا وہ غرقت تک جاؤ، ہم آپ کے پیچھے پیچھے جائیں گے. آپ ہمیں جہاں بولیں گے ہم آپ کے پیچھے پیچھے جائیں گے، ہم آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھیں گے. We are with you even if you go to the end of the world, we will be coming behind you and we'll fight with you. You don't worry. But what happened in غزوہ احد? This didn't happen in غزوہ احد. آپ کو یاد ہے جب میں نے غزوہ احد شروع کی تھی، اس میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ آپ کو پورا سٹوری بتائی تھی، اور جس کو دوبارہ سے سننا ہو جو میں ابھی ریفر کر رہی ہوں، go back to the beginning of غزوہ احد and listen to it what I said, the whole story. They started bickering, arguing, and Nabi صلی اللہ علیہ وسلم was upset about it. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے تھے. یاد ہے آپ کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اندر چلے گئے تھے، اور خود نہیں گئے تھے،
حمزہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا آپ اندر جائیں، اور پھر اندر سے یہ خود باہر آ کے کہنے لگے کیا کر رہے ہو تم لوگ، نبی کو تم لوگوں نے اپسیٹ کر دیا ہے، دیکھو ابھی وہ تو اندر جا کے وہ تو تیاری کر رہا ہے لڑنے کی، تم میں سے آدھے کہہ رہے ہیں لڑنا چاہیے، آدھے کہہ رہے ہیں نہیں لڑنا چاہیے، کیا ہو رہا ہے؟ آپس میں ان کی نا اختلافی شروع ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، جو کہ بدر میں نہیں تھی۔ بدر میں کہا جہاں بولو ہم جائیں گے، یہاں تو نا اختلافی شروع بھی ہو گئی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہن کر آ گئے تھے اپنے وار کے جو بھی ان کا بیٹل گیئر تھا، وہ آرمر اپنا سب کچھ پہن کر آ گئے تھے، وہ اندر سے جب باہر نکلے تو انہوں نے کہا دیکھو تم نے ان کو آمادہ کر دیا یہ پہن کر آنے پر، اور ایک بار جب نبی پہن لے اپنا بیٹل گیئر، وہ اتار نہیں سکتا جب تک کہ وہ لڑ کے فنش نہ کرے۔ تو جب اس وقت بھی حمزہ رضی اللہ عنہ نے اور باقی وہ جو ینگسٹرز تھے جنہوں نے بکرنگ کی تھی، انہوں نے آ کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، آپ جیسے کہیں گے ہم ویسے کریں گے، آپ پلیز جا کے بے شک بیٹل گیئر اپنا اتار لیں، ہم نہیں کریں گے کچھ بھی۔ انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، جب ایک نبی there's a special rule for the انبیاء for the prophets، جب ایک نبی نے گیئر پہن لیا تو اسے لڑ کے گزرنا ہے، وہ ایسے ہی نہیں واپس آ سکتا۔ and so the battle had to go through and at that time عبداللہ بن ابی said یہ تو بیٹل گیئر پہن لیے but I don't think fight is ہونے والی ہے، میں تو جا رہا ہوں، اور میرے ساتھ جو جانا چاہتا ہے چلا جا رہا، ان کے ساتھ ان کے 300 بندے were like فرقان تھی یہ بھی کہ ان کو اللہ نے واضح کیا، مومنین میں رہتے تھے، مسلمان بن کے رہتے تھے، لیکن when the time called for it they all returned back، they all just turned around and went back، so the army was again defected، تو there was اختلاف، argument، bickering، یہ سب آپس میں تکراریں ہوئیں، بحثیں ہوئیں، اور اس کے بعد کچھ لوگ، اتنے سارے لوگ، 300 لوگ is a lot of people you see، اور وہ آرمی میں سے ڈیفیکٹ کر کے واپس مدینہ چلے گئے۔ تو all this happened ٹھیک ہے ان غزوہ احد۔ اچھا، اور پھر آپ دیکھیں غزوہ بدر میں لوگوں کا فوکس اوبیڈینس پہ تھا، تابعداری، فرما برداری، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے نبی کو، اور جو نبی حکم دے گا سر آنکھوں پر ہم وہی کریں گے جو نبی بتائے گا۔ لیکن غزوہ احد میں انہوں نے نافرمانی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمانڈ کیا تھا؟ اپنی اپنی جگہ سے ہلنا نہیں جب تک کہ تم مجھ سے کچھ سن نہ لو، اگر تمہیں یہ لگے بھی مجھے کچھ ہو گیا ہے تو تم اپنی جگہ سے مت ہلنا unless until somebody comes and tells you کہ اب چینج ہوا ہے ہمارا رخ۔ تم بس، کیونکہ ان کو پتا تھا those are key positions۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم was a very strategic planner for this battle۔ پھر انہوں نے سب کو جب ایک ایک جگہ مقرر کیا یہ کہہ کر کہ تم اس جگہ سے بالکل نہیں ہلو گے، اور اگر تم ہل گئے تو اچھا نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے these are very key positions۔ لیکن ان کے دلوں میں دو مسٹیکس کی، ایک تو فرسٹ مسٹیک تھی بکرنگ اینڈ آرگیوئنگ، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ جہاں پہ بکرنگ اور آرگیومنٹس ہو اس جگہ کے اس چیز کی برکت چلی جاتی ہے، اس لیے کبھی بھی آرگیومنٹس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جہاں آپ آرگیومنٹس میں پڑ گئے اس کام میں، اس بات میں ہمیشہ بے برکتی ہو جاتی ہے، اور یہ آرگیومنٹس زیادہ ابھارتا کون ہے؟ ہمیشہ ابلیس۔ ہی encourages he brings ideas to you to go against whatever the جماع is، اور جو یونائٹڈ ایک ایجنڈا اور کاز ہے یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔ تو اب شروعات میں بحث اور تکرار ہو گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم sort of مجبوراً یا under this all this confusion went and wore the battle gear، یہ ایک ہو گیا۔ پھر جو انہوں نے کمانڈ کیا، اچھا پھر اس کے بعد
عبداللہ بن ابی 300 لوگوں کو واپس گیا، جس سے یہ پتہ چلا یہ ہے منافقین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری طرح آخر تک نہیں جائیں گے، کہیں بھی آدھے میں چھوڑ کر چلے جائیں گے. تو آدھے میں چھوڑ کر اتنے لوگ چلے گئے، 300 لوگ. پھر اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹل شروع ہوئی، سب کو ایک جگہ ایک کام مقرر کر دیا. جب انہوں نے دیکھا مال غنیمت لوگ لوٹ رہے ہیں، یہ بھی اتر آئے اپنی اپنی پوائنٹس پر سے، اور انہوں نے مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا. تو ان سے کیا غلطی ہوئی؟ ایک تو ڈس اوبیڈینس ہوئی، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ ڈس اوبیڈینس کی. اور دوسرا ڈس اوبیڈینس کی ریزن کیا تھی؟ گریڈ. یہ بھی نہیں کہ آپ نے ڈس اوبیڈینٹ بنے اپنی جان بچانے کے لیے، نہیں، آپ تو مال کے پیچھے ڈس اوبے ہو گئے. تو آپ نے نافرمانی کی مال کی خاطر، اس کی طمع، اس کی لالچ میں آپ نے اپنی پوزیشن چھوڑ کر، اور آپ وہ مال لوٹنے کے لیے آپ نے وہ پوزیشن چھوڑی، جس کی وجہ سے جیتتی ہوئی بیٹل ہمارے لیے ہار میں بدل گئی، اور بہت ساری جانوں کا، مال کا نقصان ہوا. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران میں کہتا ہے کہ اللہ ٹیسٹڈ یو، اللہ نے تمہارا امتحان لیا اور تم فیل ہو گئے. تھوڑی سی تم نے سامان کیا دیکھا، تم اس کو نافرمانی پہ اتر آئے، اور لالچ میں تم نے نبی کی نافرمانی کی، یعنی اللہ کی نافرمانی کی. اسی لیے اللہ بار بار اس کو ایمفسائز کرتا ہے قرآن میں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اگر تمہیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، سمجھنی ہے واٹ از اللہ اطاعت، تو رسول کی اطاعت کرو، اسی میں اللہ کی اطاعت ہے. تو جب تم نے رسول کی نافرمانی کی، indirectly you have disobeyed Allah subhanahu wa ta'ala, because Allah is instructing, facilitating, making it possible, whatever. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی قدم اٹھاتے تھے most of the time, and he used to make dua. Otherwise, Jibreel alayhi salam used to come and guide him. So, it's directly under Allah's command. تو جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو مال غنیمہ کے پیچھے انہوں نے اپنی جانوں کا، مال کا اور اس جنگ کا نقصان کیا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ آل عمران میں، کہتا ہے کہ اگر تم مخلص ہوتے، if you were sincere to Allah. ٹھیک ہے. اگر تم سنسیئر ہوتے، مخلص ہوتے، اللہ کی فرمانی کرتے، تو میں تم کو اسی طرح مدد کرتا جیسے میں نے بدر میں کی تھی. بدر میں مدد اللہ نے کیسے کی تھی کہ باقاعدہ لوگوں نے they gave witness that they saw angels, because they said ہم نے ایسے گھوڑے دیکھے، ایسے لوگ دیکھے جو تلواروں سے بیچ سے کاٹ رہے تھے. تو یہ سب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ of course made them realize that there were angels among them, اور کتنے سارے angels اللہ نے بھیجے تھے to make them win the battle. ٹھیک ہے. یہاں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں سورہ آل عمران میں کہ جب تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو، رسول کی اطاعت کرتے ہو، تو میں اور تم مجھ سے مدد مانگتے ہو، تو میری مدد تمہیں مل کے رہے گی. مگر اگر تم اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہو، so you are not sincere to Allah، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوبے نہیں کرتے، ان کی فرما برداری نہیں کرتے، ان کو فالو نہیں کرتے، تو میں ہیلپ واپس لے لیتا ہوں. دیتا ہی نہیں ہوں، بلکہ جو ملی ہوئی ہے وہ بھی واپس لے لیتا ہوں. I take the help back, take it away from you. So بدر میں as you see how people said رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیں، جدھر بھی جائیں گے، جدھر بولیں گے ہم آپ کے پیچھے پیچھے جائیں گے، چاہے وہ دنیا کا آخر کونا کیوں نہ ہو. اور احد میں انہوں نے کیا کہا؟ جیسے عبداللہ بن ابی نے کہا مجھے تو پتا ہے کہ جنگ ہونی نہیں ہے، ایسی ہم سب یہاں وقت ضائع کر رہے ہیں، اس لیے ہم واپس چلے جاتے ہیں. بدر میں لوگ انعام تھے. the ratio was 1 to 3، اور یہ لوگ کے پاس کچھ اسلحہ نہیں تھا، سواریاں نہیں تھیں، بہت ہارڈ شپ والا معاملہ تھا. but still they won the battle. اور یہاں they were armed, they were prepared, they were absolutely preemptive, and yet they lost the battle. ٹھیک ہے. بدر میں اب ایک اور سینیریو میں آپ کو بدر اور احد کا بتانا چاہ رہی ہوں. انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے یہ، اس کو بھی نوٹ کریں. ٹھیک ہے.
جی اوکے تو میں آپ کو بتا رہی تھی اگین 2 more points I'll make here. غزوہ بدر میں if you notice all the senior leaders that meant anything, all the superheroes of Quraysh, they were all killed. سارے کے سارے جتنوں نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی تھیں، جتنوں نے ظلم کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر، ٹھیک ہے، جتنے سینئر لیڈرز تھے they were all killed. اوکے ان غزوہ بدر. ان غزوہ احد every senior leader, okay, who actually سوچیے آپ کہ جنہوں نے مات دی، زخمی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اٹیک کیا مسلمانوں پر اور جیت کر گئے، مسلمانوں کو بہت بری طرح سے زخمی کیا اور نقصان پہنچا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کہا غصے میں؟ obviously ایک انسان ہرٹ ہے، اپسیٹ ہے، ایک کمانڈر ہے، وہ اس کو لوگوں نے ڈس اوبے کیا اینڈ اچھی خاصی جیت ہار میں بدل گئی، اینڈ ہی آلسو گاٹ wounded and everything and he could see people dying, losing the battle. تو انہوں نے کہا کہ اللہ ان کو کیسے معاف کرے گا، ایسے لوگوں کو جو اپنے نبی کے ساتھ یہ حال کرتے ہیں، جو اپنے نبی کا یہ حال کرتے ہیں، ان کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ ٹولڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آف. He told Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم off by saying what? That is not your affairs to judge anybody. میں کس کو معاف کروں گا، کس کو ختم کروں گا، کس کو زندگی دوں گا، کس کو کتنا دوں گا، it's none of your business. You don't have a say in it. You do what you're told. Who will go where? Who will die? Who will live? Who will go to Jannah? Who will go to Jahannam? I will decide. Who will be forgiven and who will be punished is upon me, not upon you. ٹھیک ہے؟ And then Allah proved that. He said that and then he proved it. How? جتنے senior leaders تھے who did the battle in غزوہ احد, who hurt Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. Don't think it was just anybody and everybody, but those who really made the full attack on the Muslimin اور کتنوں کو مارا، like خالد بن ولید، ابو سفیان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے towards the end سب کو مسلمان بنا دیا. All the senior leaders who fought the battle in Uhud came into Islam at the end. Allah proved his point. He forgave them because the moment you come into Islam, you're forgiven. He forgave them and he also gave them, rose them to levels. جب خالد بن ولید اسلام قبول کر کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور کام کرے ان کے انڈر میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا لقب دیا، کیا ٹائٹل دیا؟ سیف اللہ، یو آر دا سوارڈ آف اللہ. اور پھر خالد بن ولید نے کتنا کام کیا. He was really a sword of Allah. People used to be scared of him because he was a very, very زبردست warrior. ٹھیک ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے every senior leader that fought the battle of Uhud came into Islam towards the end, and they all became Muslim, and they were all very sincere Muslims. If you see Ikrama, Abu Jahl's son, Abu Sufyan, Khalid bin al-Walid, all these people who were totally against Islam till the end, but they came into Islam and then they fought for Islam, fought for the cause. So if we have to understand this is where you understand the توحید کا emphasis کیوں ہے، اس وجہ سے ہے. ٹھیک ہے؟ اور احد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بدر اور احد میں ایک اور چیز، ایک اور پوائنٹ اللہ ہمیں بتاتا ہے، اور وہ یہ بتانا چاہتا ہے just because you won in Badr, don't take it for granted.
Don't take your iman for granted. Don't take Islam for granted. Just because تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تم مسلمان ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں اب کچھ بھی نہیں کرنا ہے اور تمہارے پاس پاس ہے to go into Jannah. No. If you want anything, in your life, in dunya and akhirah, you have to struggle. اس کے بغیر آپ کو کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے؟ تو مینلی یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کو اسٹرگل کرنا پڑے گا. تو وکٹری از ناٹ گارنٹیڈ جسٹ بیکاز یو آر اے پروفٹ، جسٹ بیکاز یو آر اے مسلم، جسٹ بیکاز یو آر اے صحابی. نو، وکٹری از ناٹ گارنٹیڈ بیکاز آف دیٹ. ٹھیک ہے؟ تو واٹ اللہ سبحانہ و تعالی، اور اس میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں، ایون اف یو آر دا بیسٹ آف دا مسلمس، even if you're a prophet, victory is not guaranteed until and unless victory will be only, you will get victory after struggle, sacrifice, hardship. Okay? You have to fight it out. You have to go through the pain. And unless you go through the pain, there is no victory. This is what we learn from here. تم کو وکٹری چاہیے، ایسے گھر میں بیٹھ کے نہیں ملے گی. When everything is bed of roses, you will not get that level, that victory. Victory means the victory of dunya and akhirah. You want that? Then you have to go through the struggle, go through the pain, go through the suffering. کچھ بھی آسانی سے تمہیں نہیں ملے گا. تکلیف اٹھاؤ، اسٹرگل کرو، محنت کرو، رو، اپنے آپ کو گھسو، جو کچھ بھی ہے اس میں ہے. سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وونڈڈ بھی کر دیا. ٹھیک ہے؟ ان کو زخمی بھی ہونا پڑا، پیروں سے خون نکلا، منہ پہ چوٹیں لگی، ان کا خون بند نہیں ہوتا تھا. فاطمہ رضی اللہ عنہا لگا لگا کے ان کو پیڈ لگا کے کتنا خون بند کر رہی تھی، لیکن وہ خون ایسے بہ رہا تھا ان کے دانت میں سے جو وہ لگا تھا. ان کو چوٹ غزوہ احد میں he bled a lot. He was really injured badly. ٹھیک ہے؟ لیکن no rank is raised, except through all this which I mentioned: struggle, pain, suffering, and with all that, patience, sabr. You have to have sabr. You cannot be impulsive. جلد بازی میں نے دعا کی ہے تو قبول ہو جانی چاہیے. اب تک تو قبول ہو جانی چاہیے. پچھلے میں 1 سال سے دعا کر رہی ہوں، اب 2 سال سے دعا کر رہی ہوں، اب 3 سال سے دعا کر رہی ہوں. کیا مطلب ہے؟ آپ نے اپنے لیے ٹائم رکھا ہوا ہے کہ کتنے دن آپ دعا کریں گی. یہ تو اللہ نے فکس کیا آپ کو کتنے دن دعا کرنی ہے. کرے جائیں، مانگتی جائیں، اللہ دے گا. یو ہیو ٹو بی پیشنٹ، یو ہیو ٹو ہیو صبر. اینڈ جو قدر میں لکھا ہے تکلیف سے گزرنا، اس سے گزرنا پڑے گا آپ کو. گزرو، ایک لفظ، ایک شکایت کیے بنا، ایک فکر کیے بنا، کوئی بھی نہیں. اور میں آپ کو آگے اس کی بھی آپ کو میں مثالیں دوں گی. ٹھیک ہے؟ اینڈ so mainly every single human being, even the most perfect Muslim, okay, one has to go through it, whatever I mentioned. ہم اکثر یہ بھی کہتے ہیں فلاں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کچھ بھی ہم سنتے ہیں کسی کو ساتھ کہ کوئی گاڑی چلاتے چلاتے ایکسیڈنٹ ہو گیا، زخمی ہو گیا. کسی کو ہم خاتون کو جانتے ہیں، بہت اچھی خاتون ہے، رات دن نماز پڑھتی، سب کے ساتھ اچھا کرتی، اس کا بچہ گزر گیا، یا اس کے ہسبینڈ نے اس کو ڈیورس دے دیا، یا اس کے ماں باپ نے کے ساتھ کچھ ہو گیا، یا اس کے اپنے ساتھ کچھ ہو گیا. ہم کہتے ہیں مگر وہ اتنا، یس، بیکاز وہ اتنا دین میں ہے، اللہ تعالیٰ is going to bring tests to raise your level. آپ کے لیول اوپر کیسے جائیں گے؟ گھر میں بیٹھ کے؟ آپ کو گھر میں بیٹھ کے تنخواہ ملتی ہے؟ نہیں نا. محنت کرنی پڑتی ہے تو کچھ ملتا ہے نا. آپ کو وقت نکال کر سارا کچھ کرنا پڑتا ہے تو کچھ ملتا ہے نا.
تو اگر آپ کو درجات چاہیے آخرت کے تو دنیا میں کچھ تو تکلیف اٹھانی پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے انہی کو تکلیف دیتا ہے، اور پھر تکلیف میں صبر بھی دیتا ہے. اور صبر کیسے ملتا ہے؟ آپ صبر کریں گے تو صبر ملے گا، اور پھر آپ کے درجات اوپر جائیں گے. لیکن یو ہیو ٹو گو تھرو دیٹ ٹیسٹ، اور جتنا انارمس ٹیسٹ ہوگا یاد رکھیں اتنا بڑا ریوارڈ ہوگا. تو گھبرائے مت ٹیسٹ سے، آنے دیں جو ٹیسٹ آنا ہے. اللہ سے صرف یہ دعا کریں مجھے مضبوط رکھنا، اس سے گزار دینا، مجھے اس سے گزار دینا اور اس کو مجھ سے گزار دینا. یہ بھی گزر جائے اور میں بھی اس پر سے گزر جاؤں بغیر فیل ہوئے، بغیر کمپلین کیے. ٹھیک ہے، سلیوشن نکالتے جاؤ اور جاتے جاؤ، اور جو تکلیفیں ہیں ان کو اٹھاتے جاؤ، اور کوئی بات سوچو نہیں، کیونکہ ایوری تھنگ از فرام اللہ. ایوری مصیبت از فرام اللہ، ایوری کلیمٹی از فرام اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ سب ہمیں اس کے تھرو گزرنا ہے. تو واٹ از دا پرائمری بینیفٹ آف غزوہ احد اینڈ غزوہ بدر؟ ٹھیک ہے، غزوہ احد کا میں نے آپ کو ایک لائن میں اب یہ سارا کنکلوڈ کر کے بتاتی ہوں. دا کاز آف ڈیفیٹ ان غزوہ احد واز بیسیکلی دا ڈس اوبیڈینس اینڈ گریڈ. پورا اب آپ کو کلیئر بتا دیا. مین ٹو qualities that are important in Islam. گریڈ مت کرو، دنیا کی محبت دل میں بہت زیادہ مت لاؤ، اور دوسری چیز ہے کہ ڈس اوبے مت کرو. یہ دونوں چیزیں آ گئیں غزوہ احد میں اور ہمیں مات ہوئی. ٹھیک ہے، اب دیکھیے کہ غزوہ بدر. ٹھیک ہے، غزوہ بدر میں what was the reason that even though we were few and we won unity؟ متحد سے سب. there was no bickering, no argument. آپ جو کہیں گے ہم کریں گے. ہم ایک بھی اپنی عقل سمجھ اور اپنی ہوشیاری نہیں یوز کرنے والے. آپ کہیں گے آگے تک جاؤ، ہم آگے تک جائیں گے. ٹھیک ہے، یونٹی، اوبیڈینس، فرما برداری. ٹھیک ہے، اینڈ they did not have the love of dunya in them, only the love of akhirah. They did not care, because I told you in Badr they knew they may never return back, and still they were all willingly going. So they knew that they are going to fight to the end because they wanted akhirah. They were not interested in dunya. بخاری کی حدیث ہے from عقبہ ابن عامر. تو اس حدیث پر ہم یہ ٹاپک کو کنکلوڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ عقبہ ابن عامر کی حدیث ہے یہ کہ 8 سال بعد، غزوہ احد کے 8 سال بعد، دیٹ مینس 8 سال بعد اگر میں سمجھوں تو غزوہ احد کے 8 سال کے بعد تو یہ وہ سال ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم this was his last. He says I saw نبی صلی اللہ علیہ وسلم. It's not a Friday خطبہ. کہتے ہیں عقبہ ابن عامر کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ نماز کے بعد وہ ممبر پہ چلے گئے، اور ممبر پہ جا کر انہوں نے اپنی امت کو خطبہ کیا. نا دیکھیں، جب ایک رسول ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ when he wants to address the people, he can any time after salah go to the member and make the announcements. ہم announcements بھی کرنے کے لیے تب کرتے ہیں جب سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، ہم announce کر دیتے ہیں. اب ان کو کچھ جو بھی ضروری شیئر کرنا تھا اپنے لوگوں کے ساتھ، تو نماز کے بعد وہ ممبر پہ گئے. It's not a Friday but he gave a خطبہ، اور اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے مارٹیرز کے لیے 8 سال بعد کی بات کر رہی ہوں. ہاں، میں اس وقت تو میں نے آپ کو بتایا لاسٹ ویک کہ کس طرح انہوں نے غزوہ احد کے مارٹیرز کے لیے ایوری سنگل ڈے 5 times a day، اوکے، انہوں نے قنوت پڑھی ہے ایوری سنگل ڈے، اینڈ 5 times a day قنوت پڑھی ہے، all 5 نماز کے بعد for the شہداء of احد. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ریئلی بہت ایک قسم سے
کچھ لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے اور گریڈ کی وجہ سے اتنے سارے لوگوں کی جان گئی تھی. تو his heart was with them and he was very pained by that. ٹھیک ہے, ان کو بہت دکھ اور درد تھا ان کا, ان شہداء کا. تو اب 8 سال کے بعد بھی غزوہ احد کے شہداء کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھ کر دعا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسپیشل دعا, لمبی سی دعا کی انہوں نے, اور اتنی ساری لمبی دعا ایسے کر رہے تھے کہ عقبہ بن عامر بتاتے ہیں, یہ ان کی آبزرویشن ہے, وہ کہتے ہیں ایسی دعا کر رہے تھے کہ لگ رہا تھا کہ وہ غزوہ احد کے شہداء کو الوداع کہہ رہے ہوں, کہ اب اس کے بعد میں نہیں ہوں گا جو تمہارے لیے دعا کروں گا, اس لیے میں تمہارے لیے ایک اور بار لاسٹ بہت اچھی سی دعا کر کے جانا چاہتا ہوں, کہ جیسے اس کے بعد شاید ہم اب دنیا میں نہیں ہوں گا جو میں تم سے ملاقات کر سکوں اور تمہارے لیے دعا کر سکوں. ٹھیک ہے, اینڈ اس کے بعد انہوں نے اس خطبے میں شہداء کے لیے دعا کرنے کے بعد صحابہ کو ایڈریس کر کے کہا, میرے اس خطبے سے دل کو پریشان مت کرنا, گھبرانا نہیں, ہم جلد ملیں گے, اور ہماری میٹنگ پوائنٹ جو ہے, نیکسٹ میٹنگ پوائنٹ یہاں دنیا میں تو اب نہیں ہوگی, بٹ میں تم لوگوں کا حوض کوثر پر انتظار کروں گا. اور پھر کہتے کہتے انہوں نے ایسے دیکھا ڈسٹنس میں جیسے وہ حوض کو دیکھ رہے ہوں, اور پھر کہا کہ میں دیکھ سکتا ہوں اس حوض کو, بس میں وہاں تم لوگوں کا انتظار کروں گا, اور تم لوگ جب وہاں پہنچو گے نا تو گھبرانا نہیں, صرف حوض پہ پہنچ جانا, وہاں میری اور تمہاری ملاقات ہوگی, ہم ملیں گے اور بہت جلد ملیں گے. مجھے تو لگتا ہے میں ابھی حوض کو دیکھ رہا ہوں اور تم سب کو آتے دیکھ رہا ہوں, یعنی ہی could feel that موت قریب ہے. obviously people were very sad. ٹھیک ہے, جب وہ یہ کہہ رہے تھے, اور پھر انہوں نے کہا کہ اینڈ دین عقبہ بن عامر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس دن وہ آخری دن تھا جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے سنا تھا. بائی دا وے یہ وہ وقت تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار تھے, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی, اور شاید ان کو پتا تھا کہ ان کا وقت جانے کا آ گیا ہے, اور اس وجہ سے وہ اس طرح کا خطبہ دے رہے تھے اور شہداء کے لیے دعا کر رہے تھے, اور اپنی نیکسٹ میٹنگ پوائنٹ آخرت میں کہاں ہوگی وہ بتا رہے تھے. اور عقبہ بن عامر کہتے ہیں اس کے بعد میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کبھی دیکھا ہی نہیں, اس کا مطلب that was the last he saw نبی صلی اللہ علیہ وسلم addressing the people. ٹھیک ہے, and what did he say? اب آپ یہ 2 منٹ کے لیے سوچئے, ایک بندے کو جب پتا ہے کہ وہ جانے والا ہے, اور وہ ویسے بھی روز دعا کرتے ہوں گے, ہمیں نہیں پتا, کیونکہ وہ اگر 8 سال کے بعد, اور جب احد کا واقعہ ہوا تو 1 مہینے تک انہوں نے 5 وقت نمازوں کے ساتھ 5 بار قنوت پڑھی ہے, اور 8 سال بعد دوبارہ احد کی بات کر رہے ہیں, اور پھر صحابہ سے کہہ رہے میں تم سے جلد ملوں گا. what's the connection؟ دیکھیں, کوئی چیز بھی اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں جو بھی ہم تک پہنچتا ہے, اس کے پیچھے بہت بڑا وزڈم اور حکمت ہوتی ہے. کچھ ہمیں پتہ چل جاتا ہے اور کچھ ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے, اس لیے کیونکہ جیسے جیسے ہم پتہ لگا رہے ہیں ہمیں پتہ چل رہا ہے نا. اب اس میں کیا حکمت ہے سوچئے. غزوہ احد میں بار بار ریپیٹ کر رہی تھی what was the problem. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کو کنکلوڈ کیسے کیا؟ یہ تو کہا کہ میں تم لوگوں سے جلد ملوں گا, حوض پہ ملوں گا, اور مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میرے جانے کے بعد تم شرک میں چلے جاؤ گے. دس از شور کہ ایک بار تم نے کلمہ پڑھ لیا, اتنی ایزیلی تم شرک میں نہیں پہنچو گے. ہم ابھی بھی کوئی بت کے پجاری نہیں بن گئے. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سالوں بعد بھی ہم بت کے پجاری نہیں بن گئے. ہم اپنے اوپر اسلام کا اتنا ہے کہ ہم اللہ اور رسول کو مانتے تو ہیں نا, کہ وہ ہیں ہمارے نبی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اللہ ہمارا رب ہے, یہ سب ہم مانتے ہیں نا. تو ان کو یہ ڈر نہیں تھا. وہ کہتے ہیں مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم شرک میں چلے جاؤ گے, پر مجھے یہ ڈر ہے کہ تمہارے اندر, تمہارے لیے میرے جانے کے بعد
دنیا کے دروازے کھل جائیں گے, دنیا کی رونقیں کھل جائیں گی, اور تم لوگ سب کے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی. اور جب تمہارے دل میں دنیا کی محبت آ جائے گی تو وہ فتنہ ہے. تو he was worried about his ummah having love of dunya that will destroy them. Okay? So he said, I'm not worried about shirk, but I'm worried about this dunya which will open up for you, and you will compete to get more and more, and in that ایک دوسرے کا حق ماروگے, ایک دوسرے سے بےایمانی کرو گے, کرپشن ہوگا, فتنہ ہوگا, ڈس اوبیڈینس ہو گئی نا. اور کیا آ گیا ہمارے دلوں میں؟ گریڈ. Disobedience and greed will destroy you like it destroyed people in Uhud. That's the connection. That's why he went to the mimbar, دعا سٹارٹ کی احد کے شہداء کے لیے, اور پھر کہا صحابہ کو ہماری ملاقات ہونے والی ہے, so be prepared, we are going to meet soon. اور میرا جانے کا وقت آ رہا ہے, اور میرے جانے کے بعد مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم لوگ اسلام کو چھوڑ کر کفر میں اور شرک میں چلے جاؤ گے. مجھے صرف ڈر یہ ہے کہ دروازے دنیا کے کھل جائیں گے, تمہارے دل میں دنیا کی محبت آ جائے گی, اور اس میں تم مجھے ڈس اوبے بھی کرو گے, اور تم گریڈ میں چلے جاؤ گے, مور اینڈ مور کے چکر میں تم ڈسٹروائے ہو جاؤ گے. So this is the connection, and that's why he said like the shuhada of Uhud. ٹھیک ہے, he didn't say that directly, this is how he put it. ٹھیک ہے. So this is where, and remember one thing, all our deeds are calculated, according to how they end. ہر عمل جو ہم کرتے ہیں, this is a very very important one last line I'm making for my reminder for you to put it in your mind, please. Again I'll repeat so that we get it in our brains, print it in your brains. It's not how you start things, it's how you end things that matter. کسی بھی عمل, جیسے ہم کہتے ہیں نا, عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے, اور عمل کس طرح ختم کیا, اختتام پر پہنچا, اس حساب سے ریوارڈ ملے گا. You started with a good niyyah, you started with enthusiasm, but in between somewhere you fizzled out. بیچ میں آپ کی نیت بدل گئی, بیچ میں آپ کا سپوزنگ, میں آپ کو ایک ہائپوتھیٹیکل مثال دیتی ہوں. ٹھیک ہے, میں سپوزنگ میں کوئی جرنی لی, ایک شپ پہ بیٹھ گئی, بالکل ٹوٹلی رینڈم مثال دوں گی مگر آپ سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے, اب وہ شپ پہ میں جا رہی تھی نیک مقصد کے لیے, کسی اچھے مقصد کے لیے, کسی کی مدد کرنے, کسی مریض کو دیکھنے, یا دعویٰ کا کام کرنے, لے لیں کوئی بھی ذہن میں کہ میں کسی نیک مقصد کے لیے, ٹھیک ہے, آل دا وتھ فل عزم گڈ نیہ میں شپ پہ چڑھ گئی. یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ میں بینڈ ویگن پہ چڑھ گئی کہ میں مدد کرنے جا رہی ہوں, اللہ کی وجہ سے جا رہی ہوں, میں اللہ کے لیے جا رہی ہوں, بہت کلیئر ہے میرا انٹینشن اینڈ خلوص اینڈ ایوری تھنگ. میں چڑھ گئی, اب شپ پھنس گیا طوفان میں, بارش بھی ہو رہی ہے, لہریں بھی اوپر نیچے آ رہی ہیں, طوفان آ گیا. ٹھیک ہے, اب ان بٹوین میں سوچ رہی ہوں, میرے دل میں یہ آ رہا ہے خیال, مجھے نہیں آنا چاہیے تھا, I should not have taken this journey. ریگریٹ آ رہا ہے, I should not have done this. یہ شرک کا پہلا دروازہ ہے, مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھو نا, میں اب مصیبت میں پھنس گئی. ٹھیک ہے, مجھے لوٹ جانا چاہیے کسی طرح. اب آپ کا دل اس جرنی میں نہیں لگ رہا ہے, آپ نہیں سوچ رہے کہ میں نیک کام کے لیے جا رہا ہوں, مر گیا تو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ میرے اس پورے عمل کو قبول کرے گا. آپ کے دل میں یہ آ رہا ہے کہ کاش میں نہیں آتا تو اچھا تھا. آپ کی نیت ہی رستے میں بدل گئی. تو اب جب آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ کی نیت کے حساب سے تو آپ کو ملے گا. آپ تو آدھے رستے میں ریگریٹ کر رہے تھے نیک کام کرنے پر, ختم ہو گیا تو آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ اگر اچھے سے ختم ہو گیا. برے سے ختم ہوگا تب بھی آپ ریگریٹ کر رہے ہوں گے. The whole thing is gone wrong. Keep Uhud in mind. We all have Uhud experiences.
but we don't realize it, and that's why we fail. ٹھیک ہے, تو سب کچھ اچھا ہے, لیکن اگر اینڈنگ بری ہے اس حساب سے آپ کو ریوارڈ دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. لائک ایک آدمی ہے, اس نے ایک عورت سے دین کی خاطر شادی کی, چاہے وہ ریورٹ ہو کر شادی کر رہا تھا یا وہ دین نہیں جانتا تھا. اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس سے شادی کر لوں گا تو میں دین سمجھ لوں گا, سیکھ لوں گا. نیت بہت اچھی تھی اور اس نے واقعی اچھے سے رکھا. ٹھیک ہے, شادی کے بعد اپنی بیوی کو بہت اچھے سے رکھا اور اللہ تعالیٰ نے بھی برکت دی. اس کے بعد ٹورڈز دی اینڈ اس کی نیت بدل گئی, کسی وجہ سے اس کے دل میں ڈر آ گیا. دیکھیں, اولاد بھی آپ کا مال ہے اور مال بھی آپ کا مال ہے, یہ سب رسک میں آتا ہے. تو چاہے مال ایز ویلتھ آپ کی نیت بدل دے. دوسرا امتحان اللہ کے در سے لیتا ہے, قرآن میں لکھا ہے نا, میں تمہیں مال اور تمہاری اولاد سے تمہیں آزماؤں گا. دو ہی چیزیں ہماری ویکنس, مال اور اولاد, اور دونوں رزق میں آتا ہے. یہ بھی رزق ہے, وہ بھی رزق ہے. اب اولاد کی خاطر یا کسی ایسی مال کی خاطر اب آپ نے اسی بیوی کے ساتھ برا سلوک کیا اور اس کے ساتھ آپ نے ختم کر دی شادی, نکاح ختم کر دیا. پھر آپ بریگ یہ کرتے ہیں کہ جب میں نے شادی کی اتنے سال میں نے اس کو اتنا کچھ دیا. آپ نے ختم کیسے کیا؟ کیا آپ نے آخر تک, اختتام تک پہنچایا وہ کام, یا آدھے میں آپ بھاگ گئے؟ تو جب آپ آدھے میں بھاگ گئے تو آپ کو اس کا پورا کیسے ملے گا اجر؟ This is how غزوہ احد was. This is the Uhud we all go through. Okay? Only thing is we need to apply. That's why these stories are there in detail for us. ٹھیک ہے. Okay, so let me see the time. Okay, I must tell you the story because there are, اب یہاں تو ہم نے غزوہ احد کو کنکلوڈ کیا. غزوہ احد کے بعد there were two very major incidents that took place. دو بہت بڑی وارداتیں ہوئیں اور ان دونوں کا نام ہے بیر معونہ اور بیر رجیع. اوکے, معونہ اینڈ رجیع both are names of wells. اوکے, کنووں کا نام ہے, پانی کے کنویں کا نام ہے. ایک کا نام تھا رجیع اور ایک کا نام تھا معونہ. دونوں انسیڈنٹس اتفاق سے almost same time ہوئے and they were extremely traumatic for our Rasul sallallahu alaihi wasallam, and that also soon after Uhud. already Uhud میں سب کچھ ہو گیا تھا, اسی لیے میں نے آپ کو عقبہ بن عامر کا جو قصہ بتایا کہ جو انہوں نے بتایا کہ 8 سال بعد, تو ان 8 سالوں میں یہ سب واقعات ہو گئے. تو یہ واقعات ان کے ہیں, لیکن میں نے آپ کو حدیث پہلے ہی سنا دی. یہ تو کیونکہ وہ حدیث تو تب کی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری خطبہ انہوں نے سنا, عقبہ بن عامر نے. تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دیکھی ہی نہیں ممبر پر, کیونکہ اس کے بعد وہ بیچارے نماز بھی پڑھانے نہیں آتے تھے. تو ابو بکر یوزڈ ٹو سم ٹائمز ٹیک اوور, اینڈ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمزوری بڑھتی جا رہی تھی اور ان کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی. اینی وے, تو دو میجر انسیڈنٹس ہوئے سون آفٹر غزوہ احد. اچھا, ان کی بھی ایک بیک گراؤنڈ سٹوری ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی. ایسے تو بہت چھوٹی چھوٹی وارداتیں ہوئیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی رہیں, کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہے ایک نارمل سی چیز تھی کہ دو گروپس ہیں اور ان لوگوں میں کچھ نہ کچھ اسکرمشز تو ہوں گی ہی. ٹھیک ہے, مگر ایک چیز کلیئر ہو گئی. بیٹل آف بدر واز بٹوین قریش اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بٹ بیٹل آف احد واز بٹوین اسلام اینڈ کفر. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں منافقین بھی ہٹ گئے تھے, اس میں آپ کو مسلمانوں میں بھی جو ایک شاخ تھی اس کو بھی ہٹا دیا تھا. اور پھر اٹ واز they were trying to not just kill Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they wanted to kill all so that they can eliminate Islam. تو اب کیا ہو رہا تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس زمانے میں آپ کو میں نے کئی بار بتایا ہے کہ لوگوں کا گزر بسر یا ارننگز جو تھیں they were through raids, caravan raids ہوتے تھے. تو they were like
they would raid caravans, business caravan, trade caravans, اور اس میں سے وہ اپنا بناتے تھے، رینسم لیتے تھے جو بھی، اور اس کو بیچتے تھے اور اپنی وہ اس میں سے کرتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن اب یہ سب بھی ذرا کم ہو گیا تھا، کیونکہ مدینہ میں پراپر اسٹیبلشمنٹ ہو گئی اسلام کی، اور یہ سب چیزوں میں اب ایک چھوٹا قصہ ہوا، وہ میں آپ کو وہ سٹوری سناتی ہوں. اس کے کانسیکوینسز میں یہ دو بڑی وارداتیں پیش آئیں. یہ جو دو بڑی وارداتوں کی بات کر رہی ہوں، بئر معونہ اور بئر رجیع، اس کے پیچھے جو سٹوری ہے وہ بہت معمولی چھوٹی سی سٹوری ہے، لیکن اس کے کانسیکوینسز اتنے بڑے نکلے. کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں کے کانسیکوینسز بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. تو ہوا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو یہ مسلمانوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں نے ایک قبیلے کو اٹیک کیا تھا. بنو اسد کا قبیلہ تھا یہ، ٹھیک ہے. اب یہ بنو اسد کا جو قبیلہ تھا، اس کا لیڈر تھا، اس کا جو چیفٹن تھا، اس کا نام تھا طلیحہ الاسدی، ٹھیک ہے. طلیحہ الاسدی واز دا لیڈر آف بنو اسد ٹرائب. اب یہ سب اچھی طرح سنیں، کیونکہ آگے پھر جا کے یہ سب میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ میں کیوں اتنا اس کو وہ بتا رہی ہوں. Now he was one of those جو اتنا اس نے دل پہ لے لیا تھا اپنی ڈیفیٹ کو، کیونکہ اس بنو اسد پر اٹیک کیا تھا نا مسلمانوں نے، اور طلیحہ الاسدی نے دل پہ لے لیا تھا اور گرج رکھا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں تو ریونج لے کے رہوں گا. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد he is one of those people who claim to be a prophet. طلیحہ الاسدی he was one of the 30 دجالز، اس لیے کہہ رہی ہوں اس کا نام سمجھیں. یہ ان 30 دجالوں میں سے ہے جس نے کہا تھا کہ میں نبی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم was not the last نبی. یہ وہ ہے طلیحہ الاسدی. طلیحہ الاسدی was one of those who of course ان کے قبیلے پہ اٹیک ہوا، اور اس نے سوچا کہ اب میں ان سے ریونج لے کے رہوں گا. اور آف کورس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد تک اس نے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، اور 150 لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے اس ایکسپیڈیشن میں، جنہوں نے اس بنو اسد کو کیپچر کیا تھا. اور یہ طلیحہ الاسدی نکل گیا تھا، اور اس نے پھر دل میں رکھا تھا کہ میں ان سے بدلہ لے کے رہوں گا. سب سے پہلے میں آپ سے بتاؤں گی دا قصہ آف بئر رجیع. اچھا، اب we go a little bit again back to understand what is this بئر رجیع. وہ طلیحہ الاسدی کو سائڈ میں رکھیے گا، بھولنا نہیں، وہ بھی بعد میں کروں گی آپ کو. اب now we will talk about the ایک قبیلہ تھا الہدیل، اور یہ بدو قبیلہ ہے، ٹھیک ہے، الہدیل. اور یہ بہت ہی بڑا بیڈوئن قبیلہ تھا. اٹ واز ون آف دا لارج بیڈوئن ٹرائبس، ٹھیک ہے، بہت بڑا بدوؤں کا قبیلہ تھا نارتھ سائڈ میں، ٹھیک ہے، نارتھ آف حجاز. اچھا، دے اسٹارٹیڈ پلاننگ این اٹیک آن مدینہ. کیوں؟ میں نے آپ سے کیا کہا، بدوؤں کا بھی کام یہی تھا کہ جو کاروان جاتے تھے ان کو اٹیک کرو، اور اس میں سے مال ملتا تھا. اب مسئلہ یہ تھا کہ کیونکہ مدینہ میں اسلامک یہ ساری حکومت شروع ہو گئی تھی، اور قبیلوں یہ جو تھے، یہ ان کو کچھ مل نہیں رہا تھا، تو ان لوگوں نے سوچا ہم ایسے کرتے ہیں، we have to sit down, think about how to attack مدینہ. مدینہ کو اٹیک کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بس ختم کر دیں گے تو then we can manage things better. اور ویسے بھی وہ ان کے اگینسٹ تھے. اب ان کا جو لیڈر تھا، اوکے، ہدیل قبیلے کا جو لیڈر تھا، خالد ابن سفیان الہدیلی.
یہ ہدیلی تھا، آف کورس ہدیل قبیلے کا تھا، تو اس کا نام تھا خالد ابن سفیان۔ اس نے ایک چھوٹی سی آرمی بنا لی، کچھ لوگوں کو جمع کر کے اس نے ایک چھوٹی سی آرمی بنا لی، اور اس نے سوچا ہم ایک دن سرپرائز اٹیک کریں گے مدینے میں۔ ان کو تو کچھ پتا ہے نہیں، ہم سے تو کوئی پرانی دشمنی ہے نہیں، ہم قریش تو ہے نہیں، یہ تو بدو ہیں، ان کے ساتھ تو کوئی فیملیل کوئی پرابلم تو ہے نہیں، تو ہم ان کو سرپرائز اٹیک کریں گے، اور کیونکہ یہ ہمیں ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں، یہ ہم سے لڑ نہیں پائیں گے، اور ہم ان کو مات دے دیں گے۔ اس نے ایک آرمی بنا لی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، he was a very بگ اسٹریٹجسٹ ان دس معاملے میں۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے جو تھے لوگ، وہ آتے جاتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ان کے جو ان کے اسپائز تھے جو خبر رکھتے تھے کہ بھئی آس پاس کیا ہو رہا ہے، ان کو پتہ چل گیا کہ ہدیل کے قبیلے میں کچھ تیاری چل رہی ہے، اس نے کچھ آرمی بنا رکھی ہے، اور وہ خفیہ طور پر مدینے پہ اٹیک کرنا چاہ رہا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was always one step ahead in this. So he thought, okay, اس سے پہلے کہ وہ ہم پر حملہ کرے اور ہمیں سرپرائز اٹیک دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم decided to preemptively attack him and kill Hudayli, who this particular person, okay, صفوان۔ اگر ہم خالد ابن سفیان الہدیلی کو مار دیں گے تو ظاہر آرمیز انڈر ہم، ہی از دا لیڈر، ہم لیڈر کو مار دیں گے تو آرمی خود ہی چپ ہو کے بیٹھ جائے گی، تو وی شوڈ ڈو دیٹ۔ اب انہوں نے اس کام کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے کس کو چنا؟ انہوں نے ایک صحابی کو چنا، عبداللہ ابن انیس الجوہانی، اوکے۔ عبداللہ ابن انیس الجوہانی was chosen for this work۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے بندے کو چنا، آرمی نہیں بھیج رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آرمی کو پریمپٹیولی اٹیک کیسا کرنا چاہ رہے ہیں، ویری اسٹریٹجیکلی۔ ایک بندہ چنا، قابل بندہ، تم جاؤ، صرف اس ایک بندے کو جو لیڈر ہے، ٹھیک ہے، کون؟ خالد السفیان، اس کو تم مار دو، آرمی خود ہی بیٹھ جائے گی، and they will not have anybody, they will not attack, because یاد رکھیں یہ بدو کی ٹیم ہے، اور بدو لوگوں کا یہی ہے کہ بھئی جو لیڈر کہتا ہے وہ کرتے ہیں، لیڈر چلا گیا تو دیکھ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے نا، بیکاز ان کے پاس اتنا وہ نہیں ہے to decide what to do next، okay۔ تو he chose عبداللہ بن انیس الجوہانی، اور ان کو کہا کہ تم جاؤ اور خالد کو صرف تم مار دینا، اور اگر تم نے خالد کو مار دیا تو یہ سارا معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ So basically it was not an expedition that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was sending. Remember, it was a one-man show. کیا انٹیلیجنس ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو بھیج رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تم جاؤ اور بس وہ خالد کو مار کے آ جانا۔ عبداللہ بن انیس is ready and he is leaving and he said, you know یہ ایک ٹیکٹک ہوتی ہے، تمہیں ادھر جا کر ادھر گھل مل جانا ہے، پھر جیسے ہی موقع ملے گا صرف اس کو مار دینا ہے، اور مار کے تم واپس آ جانا، ٹھیک ہے۔ ہی انڈرسٹوڈ، ہی سیڈ مگر مجھے یہ بتائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ خالد السفیان الہدیلی کو پہچانوں گا کیسے؟ I have never seen him. So I should kill the right person. How will I know that is Khalid al-Sufyan? تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کبھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ یہ تو ایک بدو ٹرائب ہے ہدیل کا، انہوں نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ڈسکرائب کرتا ہوں وہ کیسا ہے۔ کہنے لگے کہ جب تم اس کو دیکھو گے تم اس کو پہچان لو گے، اس طرح پہچانو گے کہ تمہارے اندر ایک یو ول بی ٹیریفائڈ، یو ول بی ہاریفائڈ، تم اسے دیکھ کر گھبرا جاؤ گے، تم اسے دیکھ کر ڈر جاؤ گے۔ اس کی اپیئرنس اتنی عجیب ہے کہ جیسے ہی تم دیکھو گے تمہیں ایسا ڈر، ایسی گھبراہٹ کبھی اس سے پہلے کسی کو دیکھ کر نہیں ہوئی ہوگی، اور تم اسے دیکھ کر ہی پہچان جاؤ گے یہی خالد ہے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اب عبداللہ بن انیس چل پڑے، ٹھیک ہے، ٹورڈز ہدیل،
And when from far, from a distance, when and he asked also, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, मिलेगा कहाँ मुझे, किस तरफ जाना है मुझे? तो he said, वो इस वक्त वो इस वक्त जो वादी है, वादी अराना, तुम्हें वहां मिलेगा. تو یہ وادی ارانا پہنچتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہاں جا کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ سوچ سکتے ہیں ایک بدو, ٹوٹل بدو, بالکل جاہل, نہ اس کو ہائیجین کا پتہ, کیا کھاتے ہیں, کہاں سوتے ہیں, اور کہاں اپنی صفائیاں کرتے ہوں گے, کیا کرتے ہوں گے, ڈسٹ اور سینڈ میں رہتے ہیں. تو یو کین امیجن, اور یہ ہمیشہ انکلچرڈ ہوتے ہیں, ان میں کلچر, مینرز, ایٹیکیٹ, یہ سب کچھ نہیں ہوتا. جاہل لوگ ہوتے ہیں, جاہل قوم ہوتی ہے. تو جب اس نے عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے دیکھا اس آدمی کو, تو کہتے میرے اندر کپ کپی دوڑ گئی, دیکھتے ہی گھبرا گیا میں, اور ایسی گھبراہٹ مجھے واقعی کبھی نہیں ہوئی تھی, اور میں سمجھ گیا یہی ہوگا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ وہ اتنا خوفناک تھا دیکھنے میں کہ مجھے اسے دیکھ کے لگ رہا تھا ڈیول ایسے ہی ہوگا. ہی واز لائک شیطان شکل سے, اس کی شکل اتنی بھیانک تھی, اتنی خطرناک لگ رہی تھی کہ میں واقعی گھبرا گیا, ڈر گیا, کپ کپی سی دوڑ گئی مجھ میں, اور میں سمجھ گیا یہی ہوگا. پھر میں ان میں گھل مل گیا. میں نے ان کو جا کے کہا کہ نہیں, میں تو ایک مسافر ہوں اور اس طرف بھٹک کر آ گیا ہوں, اکیلا ہوں. وہ دیکھ بھی سکتے ہیں اکیلا بندہ ہے, مسافر ہی لگ رہا ہے, یہ بھی یہاں سے کہیں گزر رہا ہے, یہ ہمارے قبیلے کے پاس آ گیا بائی مسٹیک. اور لوگ رستہ بھولتے تھے ڈیزرٹ میں, obviously کوئی پاتھ اور روڈز تو تھے نہیں, اور نہ لوگوں کے پاس کوئی کیمپسز تھے کہ وہ پتہ چلتا کہ وہ کدھر ہیں, کہ وہ کمپس دیکھ کر وہ بتاتے کہ بھئی اس کمپس میں ادھر نارتھ ہے. وہ تو ستارے دیکھ کر کبھی چلتے تھے اور کبھی گم بھی ہو جاتے تھے. اینی وے اس نے اس کو اجازت دیا کہ تم یہاں بے شک رات کو رک جاؤ, کوئی بات نہیں, ایک دن کی بات ہے, کل ہی صبح چلا جائے گا, مسافر آدمی ہے. اس نے ان کے ساتھ بات چیت کر کے ان کے ساتھ دوستی وستی کر لی. اور جب یہ خالد السفیان الہذیلی اکیلا ملا, سارے جب بندے سب ریلیکس ہو کر اپنے اپنے ٹینٹس میں چلے گئے, تو یہ گیا خالد کے ٹینٹ میں اور اس کو قتل کر دیا, اور قتل کر کے فوراً بھاگ نکلا, اور بھاگ نکل کے واپس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا, اور ان کو آ کے سب کچھ بتایا. That's how he told رسول صلی اللہ علیہ وسلم how he felt looking at him, what he looked like, how he killed him. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت شاباشی دی کہ تم نے یہ کام اتنے اچھی طرح سے کیا, تم گئے اور یہ کام نپٹا کر بھی آ گئے. سبحان اللہ. ہی جسٹ ایک بہت زبردست پوائنٹ اس سٹوری میں تھی, which is a ficky point which I must mention, کہ جب اس نے عبداللہ بن انیس نے ان کو دیکھا, اس بندے کو دیکھا, خالد السفیان کو, تو کہنے لگا کہ مجھے, he was still at a distance, اور میں اس کی طرف واک کر کے جا رہا ہوں, لیکن گھبراہٹ اور مجھے ڈر اتنا تھا. اس وقت ظہر کا ٹائم تھا, نماز کا ٹائم تھا, اور اس نے کہا کہ میں نے چلتے چلتے ظہر ادا کری یا رسول اللہ, میں نے رک کر نماز نہیں پڑھی, میں نے چل چل کر نماز پڑھی, اشارے سے میں چلتا رہا اور نماز پڑھتا رہا. This is one of the versions of Salat al-Khawf, and this is the first time somebody was making Salat al-Khawf while walking, کیونکہ اس کو اپنی جان کا خطرہ تھا, خوف میں تھا, اور اس میں وہ صلات کا ٹائم آ گیا, تو وہ اس وقت نماز پڑھ رہا ہے, چلتے چلتے نماز پڑھ رہا ہے. This is called the اجتہاد of صحابہ, کہ sometimes they did something out of their own sense, thinking that this should be right, instead of missing out salah, یا جا کر اس کے منہ پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھوں میں اور اپنی مشکل کھڑی کروں. چلتے چلتے اس نے نماز ادا کری, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپروو کیا, and that's how this is one of the Salat al-Khawf mentioned, first time prayed by this Sahabi, and it is now added as one of the
versions of Salat al-Khawf which was approved by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ٹھیک ہے، یہ ایک پوائنٹ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ جب عبداللہ انیس الجوہانی نے آ کر جب سارا قصہ بتایا کہ ہاؤ ہی کنکلوڈیڈ، ہاؤ ہی کلڈ ہم، ہاؤ ہی وان ہز دس تھنگ، جس طرح انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے کیسے صلاۃ الخوف پڑھی، وہاں تک پہنچا، اس کا ٹرسٹ جیتا، پھر جب میں نے دیکھا وہ اکیلا تھا میں نے اس کو مار دیا اور میں واپس آ گیا ہوں، اور وہ ایسا تھا دیکھنے میں، ویسا تھا، ایسے ہوا ویسے ہوا، سب کچھ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. جب وہ آ رہا تھا واپس عبداللہ الجوہانی، جیسے وہ آ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر ہی کہا تمہارا چمکتا چہرہ مجھے خوشخبری دے رہا ہے. Because obviously he felt I finished the work رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم sent me for. تو انہوں نے کہا کہ تمہارا چمکتا چہرہ مجھے خوشخبری دے رہا ہے. اس پر سے اس نے آ کے ساری واقعی جو خوشخبری تھی دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ الانیس الجوہانی کو ایک سٹاف دیا، ٹھیک ہے، اور کہا کہ یہ تمہاری اس کام کے انعام میں میری طرف سے رکھو. تو اب اور یہ بھی کہا کہ یہ سٹاف تم اپنے پاس رکھو گے تو یہ تمہارے اور میری پہچان، ہم دونوں کو پہچاننے کے لیے، جوڑنے کے لیے آن یوم الآخرہ، this would be the sign between you and me and this connection of today. سبحان اللہ. تو آف دا اسٹوری صرف اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ عبداللہ انیس الجوہانی نے اس سٹاف کو بیٹلز میں یوز کیا، وار میں یوز کیا، رات دن وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، سوتے تھے اس کے ساتھ، جاگتے تھے اس کے ساتھ، بازار اس کے ساتھ جاتے تھے، ان کی کوئی ٹرانزیکشن، کوئی ڈیلنگ میں وہ اس کے بغیر نہیں رہے. اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں اس سٹاف کو میرے ساتھ دفن کرنا، کیونکہ I have to go to Rasul Allah with this stuff and he said this is a witness between you and me for what happened today and you'll bring this stuff with you. So he said bury me with my staff. So the staff was buried with him. Okay? Okay. And in this incident we learn, what are the few things we learned? How Allah subhanahu wa ta'ala, what he wants to inform, he informs Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Like he informed Rasulullah sallallahu alaihi wasallam کہ حدیل کے قبیلے میں اس وقت حدیلی کہاں ملے گا، وادی ارانہ میں ملے گا، دیکھنے میں کیسا ہے، اس کے بال کیسے ہیں، اس کا روپ کیسا ہے، وہ کس طرح کا دکھنے میں ہے، ٹھیک ہے. And how رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was also able to or had the سبحان اللہ، اللہ نے ان کو وہ سمجھ، وہ سوجھ بوجھ دی تھی کہ کس بندے کو چننا ہے اس کام کے لیے، کون اس کے لیے موسٹ اپروپریٹ یا قابل بندہ ہوگا جس کو میں اس کام کے لیے بھیجوں گا اور وہ یہ کام کر سکے گا، اینڈ کیسے کرے گا وہ یہ کام، اس کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے. اینڈ آلسو دیٹ صحابہ ڈڈ اجتہاد. دس از ون آف دا ایگزامپلس. اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے میں آپ کو اور ایگزامپلس بھی دیتی جاؤں گی کہ اجتہاد کرتے تھے صحابہ. جب ان کو نہیں سمجھ آتا تھا کہ اس کے بارے میں قرآن اور سنت سے ہم نے کچھ سنا ہے تو وہ اس وقت اس میں سے لے کے ایکسٹریپولیٹ کرتے تھے، یعنی اس میں سے قیاس کر کے اس میں سے نکالتے تھے کہ یہ ٹھیک ہونا چاہیے کیونکہ مجبوری ہے. تو about fiqh even in the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, even though he was there, very much there amongst them, but when Sahaba were away and they had to make a decision, they would extrapolate from what they had learned from. اور کچھ چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکسیپٹ کر لیتے تھے as it is and it would become legal permissibility for that اجتہاد. جیسے اس کا ہوا تھا کہ عبداللہ الجوہانی نے اس طرح سے صلاۃ الخوف پڑھی اور اس کو لیگل پرمیسیبلٹی مل گئی، and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم didn't say you did wrong or you should have done like this or like this، تو اس کو لیگل پرمیسیبلٹی مل گئی، مگر یہ اجتہاد صحابی کا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نہیں تھا، قرآن میں نہیں تھا، ٹھیک ہے. sometimes he would make sometimes he would affirm اور ایکسیپٹ کرتے تھے، قبول کرتے تھے اجتہاد کو صحابی کے، اور کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو موڈیفائی کرتے تھے یا اس کو تھوڑا سا ترتیب دیتے تھے کبھی کبھی.
اس کو کچھ ترتیب بھی دیا کرتے تھے. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دے سکتی ہوں آف عمار ابن یاسر. عمار ابن یاسر کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اب سوری اٹس لٹل بٹ آف جا رہی ہوں، لیکن وہ اس لیے یہ اجتہاد کے بارے میں بتانا چاہ رہی تھی اس وجہ سے، اور یہ ضروری ہے. اٹس اوکے ٹو ایکسپلین دس ٹو یو. عمار بن یاسر جو تھے، ان کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ of course there were certain times when they had their women with them, اور expeditions پر جب جاتے تھے تو sometimes they would take their women with them for their comfort if there were long expeditions or something like that. تو عمار بن یاسر جنوب تھے، ٹھیک ہے. تو he had slept with his wife. صبح کو ان کو ریئلائز ہوا کہ اس ڈیزرٹ میں پانی کا پرابلم ہے. there is no water. اتنا ہی پانی ہے کہ ہم پی سکیں، ایسا پانی نہیں کہ ہم اس میں نہائیں بیٹھ کر. تو اب میں کیا کروں؟ سوچا انہوں نے. اب یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، دیکھو اس زمانے میں فون نہیں تھے. there was no way to connect with somebody far. تو انہوں نے اپنی سمجھ یوز کری اور انہوں نے ریت میں لوٹنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ تیمم کرتے ہیں مجھے پتا ہے وضو کے لیے، لیکن مجھے تو غسل چاہیے. تو تیمم کے لیے اگر یوں کر سکتے ہیں تو غسل کے لیے تو پورا مٹی میں جانا چاہیے. یہ سوچ کر انہوں نے کپڑے اتارے اور وہ رول ہو کر ریت میں اچھی طرح سے رول ہوئے. پھر انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ آئی ایم شیور دس از لائک تیمم. غسل از آلسو آئی ہیو ڈن غسل ان دا فارم آف تیمم. تو میں پاک ہو گیا ہوں. اور انہوں نے جب وہ واپس آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا آ کر، عمار بن یاسر نے، کہ میں جب گیا ہوا تھا میں جنوب کی حالت میں آ گیا اور وہاں پانی کی قلت تھی، پانی نہیں تھا، تو میں نے اس طرح سے تیمم کی طرح اپنا غسل کیا، لوٹ پوٹ ہو گیا میں ریت میں. تو واز اٹ اوکے؟ اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ، ہنسنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے کہا اگر میں ہوتا تو تمہیں بتاتا، صرف یوں کرنا کافی تھا، تم کو لوٹنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جہاں پانی بالکل نہ ہو اور تم جنوب کی حالت میں آ جاؤ تو صرف تیمم ہی تمہارا غسل ہوتا ہے. بٹ وی آر ناٹ ان دیٹ پوزیشن، سو ڈونٹ think about tayammum unnecessarily. Tayammum is very specific in specific conditions, okay? ہمارے پاس ماشاءاللہ سے بہت سہولیتیں ہیں اور پانی رہتا ہے. Unless we are really stuck in a desert where we don't even have a mobile phone to call somebody for help and bring water for us, only then we can do this tayammum business, ٹھیک ہے. Anyway, so these Islamic rules, okay, are applicable in many ways, okay? And this happened in Muharram, the 4th year of Hijrah. ٹھیک ہے. سو یہ جو حدیل قبیلے کا قصہ ہے، یہ قصہ ہوا ہے 4th year of Hijrah in the month of Muharram. Okay. So the tribe of Hudayl was very angry. ہم نے اس بندے کو اب ٹرسٹ کر کے رکھا اندر، اور یہ ہمارے قبیلے کے سردار کو ہی مار کے چلا گیا. تو قبیلے نے ڈیسائیڈ کیا اس کا بدلہ ہم بری طرح سے لیں گے، چھوڑیں گے نہیں اب ان کو. وہی بات ہے نا، کیونکہ وہ بدو ہیں اور ان کے پاس کوئی فیئر تھنکنگ نہیں ہے. انہوں نے سوچا انہوں نے ہمارا ایک سردار مارا، ہم ان کے سارے ماریں گے. انہوں نے ہمارا ایک مارا، ہم ان کے سارے جتنے مار سکتے ہیں ماریں گے. ان کو پوری ٹرائب کو ختم کر دیں گے ہم. وہ تو دماغ میں ریونج آ گیا نا، اور ریونج بھرپور ریونج ہے. تو اب they went into a very dirty tactic. Who? The قبیلہ of Hudayl. وہ بدو ٹرائب ہے اور ڈرٹی ٹیکٹک میں چلا گیا. تو دے کنیکٹڈ 2 more tribes. ٹھیک ہے. 2 اور ٹرائبس کو انہوں نے اپنے ساتھ شامل کر لیا. ایک تھا ادل اور دوسرا تھا قارہ. یہ 2 قبیلے تھے، یہ بھی بدو قبیلے تھے. ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا، بیکاز سی ناؤ دیر سردار تو مر گیا نا ان کا سردار. اب ان کو سپورٹ چاہیے اور ان کو زیادہ لوگ چاہیے اور ان کو ادھر ادھر سے سب جگہ سے الائنس چاہیے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں تو ذرا زیادہ یہ مضبوط ہو جائیں گے. ٹھیک ہے.
تو انہوں نے ایک ٹریپ سیٹ اپ کیا. Now they've gone into very dirty tactics. ٹھیک ہے, they are very upset, angry, they have decided to take revenge, اور ابھی وہ بہت ڈرٹی ٹیکٹکس پہ چلے گئے. ٹھیک ہے, اب انہوں نے کیا کیا کہ اسٹرینجلی یہ جو دو انہوں نے قبیلے جمع کیے, ادل کا قبیلہ اور قارہ کا قبیلہ, ان کو پیسے دیے, تو سارٹ آف ان کی سروسز کو خرید لیا. تو یہ کوئی ایمان ویمان کا معاملہ تو تھا نہیں, سب مشرکین تھے. ان کو پیسے دے کے خریدا اور ان کو کہا کہ آپ کو کیا کرنا ہے ہم بتائیں گے, آپ کو اس کے بدلے ہم پیسے دیں گے, آپ بس ویسے کرنا جیسا ہم آپ کو بتائیں گے. دے اگریڈ پیسوں کے لیے, بدو ہے نا, ان کو کیا ہے, کیا کرنا ہے بتا دو, پیسے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے ان سے پیسے لے لیے. ادل اینڈ قارہ کے دونوں قبیلوں نے پیسے لے لیے اور کہا کیا کرنا ہوگا. تو انہوں نے ان کے کچھ آدمیوں کو تیار کیا, سکھایا, اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے کہو, پریٹینڈ کرو کہ تم بدو ٹرائب ہو, تم نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں, اور تم اسلام سیکھنا چاہ رہے ہو. اور پھر کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ تمہارے قبیلے کے لیے, تم اتنا زیادہ سیکھنا چاہ رہے ہو کہ تمہیں قبیلے کے لیے کچھ لوگ چاہیے جو تمہیں اسلام سکھائیں. اور وہ یہ جانتے تھے ہذیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ are very eager to teach Islam, to invite people for Islam, دعویٰ کرنے کے لیے they are always ready. They are always ready to teach Quran, teach Islam, teach namaz, teach this. So they are always ready. So they will come and help you for that. Okay. یہ قبیلے کے دونوں قبیلے کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ پلیز آپ پلیز ہمارے پاس کچھ استاد بھیجیے, ہم کو سیکھنا ہے, قرآن سیکھنا ہے, نماز سیکھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا, پھر ظاہر ہے صحابہ were ready to go, آپ ہمیں بھیج دیں, ہمیں بھیج دیں, ہمیں بھیج دیں, کیونکہ نیک کام ہے نا, نیک کام کے لیے وہ they were always ready and they were very eager to teach, they were very eager to volunteer to teach. تو ہمیں بھیجے, ہمیں بھیجے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. تو تقریباً 7 یا 10 لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا. And remember, they were the 10 حفاظ, the best of people. کیونکہ جب آپ کسی کو کسی جگہ ٹیچ کرنے بھیجتے ہیں تو آپ ہاف بیکڈ ٹیچرز نہیں بھیجتے. ٹھیک ہے, اٹس لائک یہاں بھی جو دعویٰ کا کام کرنے کے لیے جن کو اپوائنٹ کرتے ہیں نا, they will not appoint people who are half baked. They will make sure to give license to only those people who they trust will do the job in the best possible way. ٹھیک ہے, okay. Like for instance, like I was made in charge for the new Muslim and to non-Muslims to speak to them, to give dawah to them. Reason یہ تھی, a few languages I could speak. پھر ان کو یہ تسلی تھی کہ وہ کچھ بھی سوال پوچھیں گے, I should be able to answer or find an answer for them. اور پھر میں ان کو نماز سکھاؤں گی, قرآن سکھاؤں گی, اور پھر ٹالرنس ہوگی میری ان کے ساتھ. جو بھی انہوں نے مجھ میں دیکھا تھا اس کا انچارج کیا تھا, تاکہ نیو مسلمس کے ساتھ اور نان مسلمس کے ساتھ بات کرنے کے لیے کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جو کہ ماڈریٹلی ان کو اس پہ لا سکے اور سملر بیک گراؤنڈ پہ ان کو اپنی طرف بتا سکے, بلا سکے. وی ڈونٹ کنونس, وی کنوے. ریممبر دیٹ, اوکے. اٹس ناٹ پارٹ آف کنونسنگ بٹ اٹ از پارٹ آف کنویئنگ, ٹیچنگ. ٹھیک ہے. اب یہاں بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کو اپروو کیا ہے جنہوں نے والنٹیئر کیا ہے, they must be the best of the teachers that he found who could go and teach people like the Baddus who had come to him. اب ان کے آپ کو پتا ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگین یہاں پہ ایک چھوٹی سی فقہی ایشو ہے بٹ اٹس امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, آپ جب بھی کسی ایکسپیڈیشن میں کسی کام کے لیے ایک گروپ کرتے ہیں, ایون ٹریول کے لیے, ایون فار این ایکسکرژن ٹریول, سپوزنگ وی آل فرینڈس ڈیسائڈ, ہم سب نے مل کر ڈیسائڈ کیا وی آر گوئنگ فار اے ہالیڈے سم ویئر ایز فرینڈس,
ہمارے ساتھ ایک لیڈر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ایک ڈیپیوٹی لیڈر ہونا چاہیے. آلویز any such group should be under one leader and there should be a deputy leader, so that everybody unanimously and unifying the whole thing listen to one leader. ٹھیک ہے، تو ایک امیر ہونا چاہیے، ایک امیرہ ہونا چاہیے جس کی سب بات سنیں. 10 کی بات نہیں سنیں تو اس میں کنفیوژن نہیں ہوتا. ہمیشہ دس از بین اے اسٹائل اینڈ دس از دا پیٹرن آف سکسیس. ٹھیک ہے، اب ادھر ایک لیڈر چنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عاصم ابن ثابت. عاصم ابن ثابت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری لیڈرشپ میں یہ 9 بندے تم لے جاؤ. تو یہ 10 بندوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کے قبیلوں کے لیے بھیج دیا کہ جاؤ تم لوگ اور جا کر والنٹیئر کرو اور ان کو سکھاؤ. اینڈ ہی واز ہیپی ٹو سینڈ دیز پیپل انڈر دا لیڈرشپ آف عاصم ابن ثابت. جب یہ رجعی کنویں کے پاس پہنچے یہ 10 لوگ، انہوں نے دور سے دیکھا کہ 100 واریئرز ہیں. ٹھیک ہے، اوکے، 100 واریئرز ہیں جو لگتا ہے کہ ان کو اٹیک کرنے والے ہیں. دے آر آل آرمڈ وتھ آرمرز. اور یہ تو ٹیچرز تھے، ٹیچنگ کے لیے نکلے تھے. یہ کوئی عام ہو کر تھوڑی نکلے تھے، یہ کوئی جنگ پہ تھوڑی جا رہے تھے. یہ تو فرینڈلی اس کال پہ جا رہے تھے، دعویٰ کرنے، ٹیچنگ کرنے جا رہے تھے. So they went and hid in a hill nearby. All of them went and hid in the hill nearby. I just saw the time. I think we should conclude here. Otherwise the lecture will get too long and it's not right. I will start with this Bear Rajai story, inshallah, next week. I'm sorry to cut it halfway. I just saw the time and it's not right to take it that long. 12:30 I should have finished it. So inshallah, we will start with the story of Bear Rajai. I've already begun and I'll start from this point, inshallah. So, wa akhiru da'wam anil hamdulillahi rabbil alameen. Jazakallah khair for joining me and for listening to me. اور جو کچھ بھی اس میں فائدے مند تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے بہترین خیر عطا کرے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. اور آپ نوٹ کر رہے ہوں گے میں کتنا کھانس رہی تھی بگننگ آف دا لیکچر. اٹ از جسٹ فرام شیطان اینڈ آئی نیو اٹ، آئی کوڈ ریکگنائز اٹ، کیونکہ پچھلے 2 لیکچرز کینسل ہوئے تھے ڈیو ٹو آفیشیل جینیون ریزنس. تو شیطان بہت کوشش کرتا ہے کہ تھرڈ بھی کسی طرح سے ہم کینسل کر دیں. اور the way I was coughing, I knew this is not from my health, this is from شیطان. وہ میرے گلے کو ستاتا رہا until it stopped because I fought it. So I just want to explain to you, we sometimes have to recognize these forces and fight them rather than surrendering to them. ٹھیک ہے، اور اس کی میں ایک مثال بھی دینا چاہتی ہوں کہ ایک بار ایک آدمی تھا جس کی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، you know you have twitch in your eye. تو his eyes kept twitching. تو کیا مجھے اردو میں نہیں آ رہا ہے کہنے. تو وہ آیا، اس نے صحابی کو آ کے کہا کہ میرے یہاں ٹویچنگ ہو رہی ہے، ذرا آپ دیکھیں گے میری آنکھ میں کیا ہوا ہے. تو اس نے پڑھ کے دم کیا، پھونکا. جیسے ہی پھونکا اس کی آنکھ ٹویچنگ بند ہو گئی. تو اس نے کہا یہ کیسے بند ہوئی؟ اس نے کہا کیونکہ یہاں شیطان بیٹھا تھا اور بیٹھ کے تمہیں ٹویچ کر رہا تھا، تمہارا فوکس ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے، تمہیں ستانے کے لیے، اور تم اس میں سرنڈر ہو رہے تھے کہ مجھے یہ ہو رہا ہے، مجھے یہ ہو رہا ہے، مجھے یہ ہو رہا ہے، مت کرو یہ. اور اس نے جیسے ہی پڑھ کے پھونکا وہ ختم ہو گیا. تو سم ٹائمز وی ہیو ٹو ریکگنائز کہ ہمیں کیا ہو رہا ہے. جب صحت خراب ہوتی وہ بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے، اور جب صحت خراب نہیں ہو رہی اور وسوسے آ رہے ہیں اس کو پہچاننا ہوتا ہے. الحمدللہ. اسی لیے میں اور آپ شکر کریں اللہ کا کہ اللہ نے درس کرا دیا، ہمیں اپنا ذکر سنایا، مجھ سے کہلوایا، آپ سے سنوایا، اور ہم سب کو اچھے ریمائنڈرز دیے. اور اللہ اس کو قبول کر لے، آپ لوگوں کا جڑنا، میرا اس بات کو کرنا. اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں بہت ساری خیر دے اور ہر شر سے بچائے دنیا اور آخرت کی، اور ہر خیر عطا کرے دنیا اور آخرت کی، اور قبول کر لے ہماری اس محفل کو.
وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔